السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ایک ہستی نہیں، ایک صدی ہم سے جدا ہو گئے، 100 سال ہم سے دور ہو گئے، اور جس چیز کو لے کر ساری زندگی وہ کڑھن اور بے چینی میں رہے، اس کے صدقے میں اور اس کے واسطے میں میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ تصویریں بنائی جائیں. ان کے اس جنازے کے موقع پر آپ لوگ ان کو راحت پہنچانے کے بجائے یہ کام کریں. جس کے جنازے میں ہم آئے ہیں اس کی چاہت کو تو دیکھیں، وہ چاہتے کیا تھے. ایک زندگی ایسی زندگی کہ وہ ہر زمانے میں اس وقت کے اکابر علماء سے جڑے رہے. تبلیغ میں لگنے سے پہلے بھی وقت کے جو جید علماء تھے ان سے ان کا تعلق تھا. ایک طرف حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، تو دوسری طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے بھی تعلق. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہو رہے ہیں تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہر قدم پہ آگے چلے جا رہے. ابھی تبلیغ کا پتہ نہیں تھا، ابھی جوانی، ابھرتی جوانی تھی، کالج کا زمانہ تھا، اور اس وقت ان کا یہ حال تھا. ان کے 24 گھنٹے کے معمولات آج بڑے اللہ والے کہیں اس زمانے کے ان کے اس جوانی کے 24 گھنٹے کے معمولات. روزانہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے پیدل جانا شیرا والا گیٹ حضرت لاہوری کے درس کو سننے کے لیے. مغرب سے عشاء تک روزانہ سورہ کہف پڑھتے تھے، روزانہ سورہ واقعہ پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، اور کتنی صورتیں اور کتنے اوراد. اور روزانہ 2:30 سے 3 بجے اٹھنے کا معمول اس زمانے سے اس وقت تک کا یہی معمول رہا. ابھی اسپتال جب ہم انہیں لے کر جا رہے تھے تو اس سے پہلے انتہائی ضعف میں تھے، انتہائی. ہم یوں اٹھاتے تھے ان کو، لیکن مجال نہیں تھا ہمیں کہ ہم ان کے تہجد کے لیے انہیں بیدار نہ کریں. اس ضعف اور بیماری میں بھی تہجد کا ناغہ نہیں ہونے دیا. تو فرائض ایک بے چینی، ایک کڑھن، ایک درد، ایک غم. اور جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ایک داستان ہے، تو پھر انہی کے ہو کے رہ گئے، انہی کے ہو کے رہ گئے. فرمانے لگے کہ ایک دن میں ذکر کر رہا تھا تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور ڈانٹا کہ یہاں مشورہ ہو رہا ہے، تو وہاں ذکر کر رہا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو ان سے بیعت ہوں کہ یہ مجھے ڈانٹتے ہیں.
اور اللہ نے فوراً میری رہبری کی، کسی نے مجھے نہیں بتلایا، اللہ نے رہبری کی، عبدالوہاب تو اگر قطب مینار میں بھی پہنچ جائے اپنی ذاتی اعمال کے اعتبار سے، اور امت ایک بال برابر بھی اگر ترقی کر گئی تو یہ اونچا ہے، اس لیے ان کی مان کر چلوں گا، جو یہ کہیں گے وہ کرو۔ اور پھر موت تک کر کے دکھایا۔ رات کے 2:30-3 بجے کا وقت تھا، مجھے بلایا اور کہا تو اس چاند کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ دوزخ میں کوئی بھی نہ رہے، سب جنت میں چلے جائیں۔ اور آخر کے دنوں کی بات صرف یہی تھی کہ سب سے کہو ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حب الہی کے بعد سب سے افضل عمل حب مسلم ہے، حب مسلم ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے درخواست کی کہ تھوڑی سی بات، کیونکہ ہم ٹریفک میں پھنس گئے، لیکن وہاں مجمع، جب ہم ٹریفک میں پھنسے تو ہمیں مجمع بھی نظر آیا، اتنا مجمع، لوگوں کا ایک سمندر چلا آ رہا، پیدل چلا آ رہا۔ کون سی چیز کھینچ کے لا رہی؟ وہ چیز، وہ محبت جو اس ہستی نے انسانیت سے کی تو وہ انسانوں کے قلوب کھینچے چلے آ رہے، اس کی طرف وہ محبت کھینچ رہی ہے لوگوں کو۔ بھئی خاموش ہو جاؤ پیچھے والے تو اچھا، مہربانی آپ لوگ۔ 2015 میں ہم ڈھاکہ سے لے کر آئے، انتہائی شدید بیماری کی انتہا میں اللہ نے فضل یہ کیا کہ جہاز ڈھاکہ سے سیدھا لاہور آ گیا بجائے کراچی جانے کے۔ ہم اسپتال پہنچے، کچھ دنوں کے بعد وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، پھر فاقہ ہوا، پھر بالکل ٹھیک تھا، خوب بیانات چل پڑے، خوب وہ ہوا۔ تو ایک دن بلا کر مجھے کہا کہ اچھا یہ لکھو، اور پھر خود دستخط کیے۔ وہ پیغام ہے ان کا آپ سب کے لیے، سن 2015 17 ستمبر بروز جمعرات۔ مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے، مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی اور شادابی میں، دین کی اس محنت کی سرسبزی اور شادابی ہی کے لیے صرف کریں۔ مجھ سے یہ سارا مجمع کیوں آیا؟ اسی تعلق اور محبت کی وجہ سے تو یہ فرمایا کہ مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے، مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی و شادابی ہی کے لیے صرف کرے۔ مجھے منع کیا تھا، کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ سنانا، اس لیے یہ امانت تھی میرے پاس۔ مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی
وہ شادابی ہی کے لیے صرف کریں. اللہ تعالی شانہ آپ سب کو اپنا تعلق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. اور کما حق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی جہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ مختصر سا ان کا پیغام ان سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، مجمع سے ابھی آ رہا ہے کہ میں آخر میں پھر سناؤں گا یہ 2 جملے 3 جملے، لیکن درخواست یہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں رہنا ہے. ایسا فرماتے ہیں کہ آج تو ہم نے جینے کی فضا بنائی ہوئی ہے، جہاں دیکھو جینے کی باتیں ہوتی ہیں. گھروں میں سامان جینے کے لیے لائے جاتے ہیں، مکانات جینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، سواریاں جینوں کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں. مرنے کا، موت کا تذکرہ ہی نہیں، آخرت کا ذکر ہی نہیں. اس لیے 2 باتیں فرماتے تھے. میں یہ سب رائیونڈ میں بیان کرنے والوں کے بیانات سنتا رہتا ہوں. جمعرات کو یہاں آئے، مشورے میں بات کی اور رات کو پوچھا کہ وہ بیان کس کا ہے. کہا مولوی اسماعیل گودرا کو بولا. میں نے کہا جی ان کا بیان اگلے دن ہے فجر کے بعد. کیا دوسرا؟ میں نے کہا جی مولوی عبدالرحمان صاحب بمبئی کا. اچھا بولا. میں نے کہا جی دونوں کو بلا لے. دونوں کو بلا کر پہلی بات یہ کی کہ اللہ کو بیان کرو. ہر بات کا آخر اللہ سے ہو، ہر بات کی ابتدا اللہ سے ہو. اتنا اللہ کو بولو، اتنا بولو کہ اس آنے والے مجمع کے دل، دماغ، روح میں اللہ سرایت کر جائے. انہیں اللہ کے علاوہ کچھ سجائی نہ دے. اللہ ہی اللہ ہو، بس اللہ کو بولا کر. اور آخرت کا ذکر کیا کرو، آخرت کو یاد دلایا. سارے بیانات والوں کو پیغام بھیجایا. ہر عمل کے فضائل